جنوب مغربی امریکی ریاست ایریزونا کے اسکاٹسڈیل ہوائی اڈے کے رن وے پر 2 جیٹ طیاروں کے ٹکرا جانے کے نتیجے میں ایک شخص کی موت ہو گئی اور 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ امریکی فیڈرل ایوییشن ایسوسی ایشن نے اس تعلق سے ایک بیان میں کہا کہ ایک لیئر جیٹ 35A طیارہ لینڈنگ کے بعد رن وے سے پھسل کر اسکاٹسڈیل میونسپل ایئرپورٹ پر کھڑے گلف اسٹریم 200 بزنس جیٹ سے ٹکرا گیا۔ ایسوسی ایشن نے مزید بتایا ہے کہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ حادثے کے وقت ان دونوں طیاروں میں کتنے افراد سوار تھے۔ مقامی حکام اور میڈیا کے مطابق اس حادثے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا جبکہ 3 دیگر زخمی ہو گئے جنہیں فوراً ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ یہ واقعہ اسکاٹسڈیل ایئرپورٹ پر ہونے والا ایک سنگین حادثہ تھا اور اس کی تحقیقات جاری ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ حادثے کی اصل وجہ کیا تھی اور آئندہ ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے کیا تدابیر اپنائی جا سکتی ہے۔ ریاست آندھرا پردیش میں مرغیوں کی اچانک موت کے واقعات کے پیش نظر تلنگانہ حکومت نے ریاستی سرحد پر تلاشی کارروائیوں میں شدت پیدا کر دی ہے اور آندھرا پردیش کی پولٹری گاڑیوں کو تلنگانہ میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ منگل کے روز تلنگانہ کے گدوال ضلع میں ویٹرنری ڈپارٹمنٹ کی خصوصی ٹیموں کو عالمپور ٹول پلازا پر تعینات کیا گیا تاکہ پولٹری گاڑیوں کی نقل و حرکت پر سخت نگرانی رکھی جا سکے۔ ان واقعات کی وجہ سے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مرغیوں کی موت کسی متعدی وائرس کی وجہ سے ہو رہی ہے جس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تلنگانہ یہ قدم اٹھایا۔ تلنگانہ کے حکام نے اس وائرس کے اثرات کو اپنے ریاست میں پھیلنے سے روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی ہے۔ حیدرآباد کے میرپیٹ میں ایک شخص نے خودکشی کر لی۔ وہ مبینہ طور پر مالی مسائل سے پریشان تھا۔ متوفی کی شناخت 40 سالہ پی شیام پرساد کے طور پر ہوئی ہے جو اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔ گزشتہ کچھ مہینوں سے پرساد کو مالی بحران کا سامنا تھا اور وہ اپنے بچوں کی اسکول کی فیس ادا کرنے سے قاصر تھا۔ جب گھر میں کوئی موجود نہیں تھا، پرساد کمرے میں داخل ہوا اور خود کو پھانسی لگا لی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے میرپیٹ کے انسپکٹر آف پولیس کے ناگراجو نے کہا کہ پرساد کی موت مالی مسائل کی وجہ سے ہوئی ہے۔ پولیس نے سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ڈی ایس سی سال 2008 کے امیدواروں کی تقرری میں تاخیر پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے محکمہ تعلیم کو متنبہ کیا کہ مزید تاخیر کے نتیجے میں توہین عدالت ہو سکتی ہے۔ سماعت کے دوران کمشنر اسکول ایجوکیشن نے عدالت کو یقین دلایا کہ بھرتی کا عمل شروع ہو چکا ہے اور 3 دن میں مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے تصدیق کی ہے کہ 1382 امیدواروں کو کانٹریکٹ کی بنیاد پر بھرتی کیا جائے گا۔ اس یقین دہانی کے بعد عدالت نے کیس کی مزید سماعت 17 فروری تک ملتوی کر دی۔ کوچ بہار میں بامن ہاٹ سلیگوڑی انٹرسٹی ایکسپریس منگل کو دانہاٹا 2 بلاک کے بامن ہاٹ ریلوے اسٹیشن پر حادثے کا شکار ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق بامن ہاٹ ریلوے اسٹیشن سے روانگی سے قبل انجن تبدیل کرنے کا کام جاری تھا۔ اس کے بعد اچانک ایک انجن رکی ٹرین کی بوگی سے ٹکرا گیا جس کی وجہ سے 3 بوگیوں کو نقصان پہنچا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کمپارٹمنٹ میں سوار 6 مسافر معمولی زخمی ہو گئے۔ تمام مسافروں کو بامن ہاٹ ہیلتھ سینٹر میں ابتدائی طبی امداد کے بعد فارغ کر دیا گیا۔ ریلوے حکام پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی منگل کی شام ورنگل کا دورہ کرنے والے ہیں۔ پارٹی ذرائع کے مطابق وہ خصوصی طیارے کے ذریعے شام 5 بجے دہلی سے حیدرآباد پہنچیں گے۔ وہاں سے وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہنمکنڈا کے آرٹس اینڈ سائنس کالج میدان میں اتریں گے۔ بعد میں وہ سپربھا ہوٹل میں کچھ وقت آرام کریں گے۔ اس کے بعد وہ پارٹی کے اہم قائدین اور ریاستی وزراء کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ منگل کی رات 7:30 بجے راہل گاندھی قاضی پیٹ ریلوے اسٹیشن سے ایکسپریس ٹرین کے ذریعے چنئی روانہ ہوں گے۔ ان کے اچانک دورے سے تلنگانہ کی سیاست میں تجزس پایا جاتا ہے کیونکہ ان کے سفر کی سرکاری تفصیلات کانگریس قائدین کو بھی نہیں بتائی گئی ہے۔ راہل گاندھی کی آمد کے پیش نظر اے آئی سی سی ریاستی کانگریس کے قائدین اور حکومت کے اعلیٰ عہدیدار چوکس ہو گئے ہیں۔ دہلی کے مصطفیٰ آباد اسمبلی حلقے کا نام تبدیل کرنے کی تجویز پر تنازعہ کھڑا ہو گیا۔ بی جے پی کے نامنتخب ایم ایل اے موہن سنگھ بسٹ نے مصطفیٰ آباد کا نام شیو پوری یا شیو وہار رکھنے کا مطالبہ کیا جس پر کانگریس کی ترجمان راگنی نائک نے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ راگنی نائک نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی کے لیڈران کو دہلی کے عوام نے ایک بڑی ذمہ داری دی ہے۔ دہلی میں ان کا 27 سال کا ونواس ختم ہوا ہے۔ وہ 5 ٹریلین کی معیشت، سب کا ساتھ سب کا وکاس کے نعرے لگا کر اقتدار میں آئے لیکن اب وہ ترقی اور خوشحالی کے بجائے نام بدلنے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔
ریاست اتر پردیش کے پریاگراج میں جاری مہاکمبھ میلے سے واپس آتے ہوئے حیدرآباد کے 7 مسافرین ایک سڑک حادثے کا شکار ہو گئے۔ یہ حادثہ مدھیہ پردیش کے جبل پور میں منگل کی صبح اس وقت پیش آیا جب مسافروں کی منی بس کا ڈرائیور بس کا توازن کھو بیٹھا اور یہ بس ایک لوری سے ٹکرا گئی۔ پولیس کے مطابق یہ حادثہ جبل پور ضلع ہیڈ کوارٹر سے تقریباً 65 کلومیٹر دور پیش آیا۔ حادثے میں حیدرآباد کے ناچارام علاقے کے 7 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ دیگر افراد منی بس میں پھنس گئے۔ پولیس فوراً موقع پر پہنچی اور راحتی کاموں کا آغاز کیا۔ حیدرآباد کے مدافعات میں چلکور بالاجی مندر کے ہیڈ پجاری پر قاتلانہ حملے کے معاملے میں پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ سوشل میڈیا پر پجاری رنگا راجن کو راما تنظیم کا سربراہ رگھویر ریڈی دھمکاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس حملے میں پولیس نے 2 خواتین سمیت جملہ 6 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کا تعلق کھمم اور نظام آباد سے ہے۔ اصل ملزم ویرا رگھویر ریڈی کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ راجندر نگر کے ڈی سی پی CH سرینواس نے چلکور بالاجی مندر کے ہیڈ پجاری رنگا راجن پر حملے کے واقعے کے سلسلے میں اہم بیان دیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ملزمین نے رنگا راجن سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کی مالی مدد کریں اور رام راجیم آرمی میں شامل ہوں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ جب انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو ان پر حملہ کیا گیا۔ پولیس کے مطابق رگھویر ریڈی نے سال 2022 میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم بشمول فیس بک پر رام راجیم آرمی کی بنیاد رکھے اور یوٹیوب چینل شروع کیا۔ اس نے بھگوت گیتا کے شلوک پوسٹ کیے اور لوگوں کو ہندو دھرم کی حفاظت کے لیے رام راجیم آرمی میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ اس نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جو افراد 1 ستمبر سال 2024 سے 31 دسمبر سال 2024 کے درمیان رجسٹر ہوں گے انہیں رام راجیم آرمی میں بھرتی کیا جائے گا اور انہیں ماہانہ 20,000 روپے تنخواہ دی جائے گی۔ کم تعلیم حاصل کر کے سرکاری ملازمتوں کا خواب دیکھنے والے نوجوانوں کے لیے خوشخبری۔ مرکزی حکومت کے پبلک سیکٹر انڈین آئل کارپوریشن لمیٹڈ میں 246 جائیدادوں پر تقررات کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ جونیئر آپریٹر 215، جونیئر اٹینڈنٹ 23، جونیئر بزنس اٹینڈنٹ 8 مذکورہ شعبوں میں جائیدادیں مخلوع ہیں۔ درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ 14 فروری ہے۔ جونیئر آپریٹر جائیدادوں پر تقرر کے لیے 10ویں جماعت کا کامیاب ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ متعلقہ ITI ٹریڈ میں بھی کوالیفائی ہونا لازمی ہے۔ جونیئر اٹینڈنٹ جائیدادوں کے لیے انٹرمیڈیٹ کامیاب ہونا ضروری ہے۔ جونیئر بزنس اٹینڈنٹ جائیدادوں کے لیے حکومت کے مسلمہ یونیورسٹیوں میں گریجویشن مکمل کرنا ضروری ہے۔ درخواست گزار کی عمر 18 تا 26 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ محفوظ زمرے کے لیے قواعد کے مطابق عمر میں رعایت دی جائے گی۔ درخواست فیس جنرل EWS اور OBC امیدواروں کے لیے 300 روپے مقرر ہے جبکہ SC ST PWBD سابق فوجی امیدواروں کے لیے درخواست فارم کی کوئی فیس نہیں ہوگی۔ درخواستیں کارپوریشن کی ویب سائٹ IOCL.com پر آن لائن داخل کی جا سکتی ہیں۔ تلنگانہ میں خانگی انجینئرنگ کالجز نے فیس میں 50 تا 100% اضافے کی تجویز کی پیش۔ انجینئرنگ کالجز کی جانب سے BTech کورسز کے لیے فیس میں اضافے کے مطالبے کو سن کر والدین کے ہوش اڑ گئے۔ کالج انتظامیہ نے موجودہ سالانہ فیس میں بیک وقت 50 تا 100% اضافہ کرنے کا تلنگانہ داخلہ فیس ریگولیٹری کونسل سے مطالبہ کیا۔ کئی کالجوں نے جہاں 50% سے 80% فیس میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا وہیں CBIT نے 2,94,000 روپے فیس کی تجویز پیش کی ہے۔ 5 کالجوں نے 2 لاکھ سے زائد فیس کی تجویز پیش کی ہے۔ 1 لاکھ تا 2 لاکھ کے درمیان فیس کا مطالبہ کرنے والے کالجوں کی تعداد 60 سے زائد ہے۔ فی الحال ریاست بھر میں 33 انجینئرنگ کالجز میں 1 لاکھ سے زائد فیس وصول کی جا رہی ہے۔ اب ان کالجز کی تعداد دوگنی ہو جانے کا اندیشہ بتایا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ کئی انجینئرنگ کالجز کی فیس 2 لاکھ روپے سے زائد ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ ریاست میں ہر 3 سال میں 1 مرتبہ انجینئرنگ کالج کی فیس پر نظر ثانی کی جاتی ہے۔